بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سبق نمبر 76 ہے قرآنی جغرافیہ میں شخصیات پہلا موضوع، اور اس میں انبیاء کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم ایک جلیل القدر اولو العظم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں۔ لیکن ناظرین، چونکہ یہ ایک تفصیلی ان کے واقعات قرآن مجید کے اندر آپ جا بجا دیکھ رہے ہیں، اور ان سے متعلق کافی صورتوں کے اندر تفصیل سے اور مختصراً ذکر آیا ہے، تو ان کی ہجرتیں بھی ہیں، مصر سے مدین کی طرف، پھر مدین سے پھر مصر کی طرف، پھر فلسطین کی طرف، تو یہ مختلف ان کے کچھ ادوار ہیں اور کچھ ان کی ہجرتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا تفصیل سے ان کا ایک واقعات ہمیں ملتے ہیں، ان کے اوپر انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر ان کی طرف سے ناشکری، اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری اور بچھڑے کو معبود بنا دینا۔ تو اس طرح کی چیزیں بہت ساری ان کے حوالے سے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا تمہید کے طور پر اس سبق کو اگر ہم لے لیں، اور سب سے پہلے آج کے سبق میں ہم تذکرہ کریں کہ دریائے اردن اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں ان کا اس واقعے کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آج ہم اس سے متعلق تھوڑا سا جانتے ہیں اور اس جگہ کا تعارف کرتے ہیں۔ تو ناظرین، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ واقعات ہیں وہ اسی علاقے سے وابستہ ہیں، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کا تعارف کر لیں، اور اس کے تعارف کے اوپر آج کا سبق ہمارا گم رہا ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اردن اور فلسطین کے اس نقشے پر آپ غور کریں، تو یہاں پہ جو جارڈن لکھا ہوا ہے تو یہ سارے کا سارا یہ اردن ہے، یہ سارا ایریا اردن ہے، اور یہ اسرائیل جو ابھی موجودہ یہاں پہ قابض ہے اور فلسطین ہے، یہاں پہ یہ فلسطین کا ایریا ہے اور باقی یہ سارا اسرائیل ہے۔ تو اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو یہ ایک نیلا سا نقطہ نظر آ رہا ہے، نیلی سی کچھ حصہ، اور ایک یہ حصہ ہے۔ ناظرین، یہ جو اوپر والا ہے یہ بحیرہ طبریہ ہے، اور یہ نیچے والا جو ہے یہ بحیرہ مردار ہے، یعنی ڈیڈ سی ہے۔ ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کو ملانے والا یہ یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو یہ دریائے اردن ہے جو ان دونوں کو ملا رہا ہے۔ بحیرہ طبریہ سے بحیرہ میت کے درمیان میں یہ جو ہے، درمیان میں یہ دریائے اردن ہے، یہ فلسطین اور اردن کے درمیان سرحد کا کام کرتا ہے۔ تو یہ سائڈوں پہ دو بڑی یہ جھیلیں ہیں اور درمیان میں یہ دریا بہہ رہا ہے۔ تو ناظرین، ان دو جھیلوں اور بیچ میں بہتے دریا کے ساتھ انسانی تاریخ اور جغرافیہ قرآنی کا ایک گہرا تعلق ہے۔ قرآن کریم میں ذکر کردہ انبیاء علیہم السلام کے بہت سے واقعات اسی سرزمین میں پیش آئے، جو آپ کو ان دو نیلے دھبوں اور ان کے درمیان بلکھاتی نیلی لکیر کے ارد گرد نظر آ رہی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قصص قرآنی کے اس باب کو کھولنے سے پہلے پانی کے ان ذخیروں کے متعلق جغرافیائی معلومات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، جو ان واقعات کو سمجھنے میں معاون بھی ثابت ہوں گے، جن کا تعلق بنی اسرائیل کے قدیم دور سے لے کر آج فلسطین میں پیش آنے والے واقعات سے ہے۔ چونکہ پچھلے چند اسباق کے اندر بحیرہ طبریہ کا اور بحیرہ میت کا اور اس طرح دریائے اردن کا ہم نے مختصراً تذکرہ کیا ہے، لیکن آج ہم تھوڑا اس کو تفصیل کے ساتھ اور یہاں پہ گزرے ہوئے جو واقعات ہیں ان کا ہم انشاءاللہ تفصیل سے یہاں پہ آج تذکرہ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو یہ پہلا نیلا دھبہ ہے یہ بحیرہ طبریہ ہے، اور دوسرے کا نام بحیرہ میت ہے، اور ان دونوں کو جو دریا ملا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دریائے اردن ہے جو بل کھاتا ہوا یہاں پہ بحیرہ میت کے اندر آ کر گرتا ہے۔ اس کو نہر شریعت بھی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے۔ لمبائی اس کی تقریباً 60 میل ہے اور چوڑائی 2 سے لے کر 10 میل تک بھی ہے۔ یہ اردن اور فلسطین کے درمیان قدرتی سرحد کا کام دیتا ہے۔ اس کے مشرقی طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ اردن ہے اور مغربی جانب فلسطین ہے، اور یہی فلسطین جہاں مسلمانوں کی کثیر آبادی واقع ہے، اور آج کل عرف عام میں اسے مغربی کنارہ بھی کہتے ہیں کہ مغربی کنارے پر یہ واقعہ ہوا، مغربی کنارے پر یہ واقعہ ہوا، جو خبروں میں ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو یہ اس کی اس طرف یہ مغربی کنارہ ہے، اور اس کی جو ناظرین دریائے اردن کی تاریخی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بنی اسرائیل کے تقوی کا امتحان لیا گیا۔
بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو جہاد کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اس کی سزا میں یہ 40 سال تک صحرائے سینا کے ریگزاروں میں، صحرائے سینا کا تعارف آگے آ رہا ہے، اس میں یہ پھرتے رہے، جسے وادی تی کہتے ہیں، بھٹکتے رہے، پھرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی سپہ سالار عطا کیا جائے جس کی قیادت میں ہم جہاد فی سبیل اللہ کا فریضہ انجام دے سکیں۔ تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی، حضرت طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا گیا۔ لیکن جہاد میں کامیابی کے لیے چونکہ تقوی بھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کا امتحان لیا گیا کہ یہ جو دریائے اردن ہے، اس دریا کو پار کرتے ہوئے آپ نے اس سے پانی بالکل نہیں پینا، اور تھوڑا بہت چلو لے لینا لیکن پانی نہیں پینا۔ تو ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ کہ امتحان ان کا یہ تھا کہ اس دریا کو پار کر کے موجودہ جو فلسطین ہے اس میں انہوں نے داخل ہونا ہے، اور وہاں پر جالوت کا ایک لشکر جرار ہے، اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ دریا اس لحاظ سے بالکل انوکھا دریا ہے، اس کا پانی اوپر سے یعنی بحیرہ طبریہ سے جب آتا ہے تو یہ تو بالکل صاف پانی ہوتا ہے، شفاف پانی ہوتا ہے، لیکن جوں یہ نیچے بحیرہ مردار کی طرف آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس بحیرہ مردار کے جو گدلا پانی ہے، بدبودار پانی ہے، اس کی مہک اوپر تک چلی جاتی ہے اور یہاں تک یہ بدبودار پانی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو روٹ انہوں نے یہاں پہ دکھایا گیا ہے، تو یہی روٹ ہوگا جو بنی اسرائیل کا یہاں اس دریا کو پار کر کے یہاں اس طرف آنا تھا، اور انہوں نے یہاں جالوت کے لشکر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کرنا تھا۔ تو یہ جو تیر کا نشان ہے تقریباً اسی جگہ پہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں سے ہی آپ نے گزرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کا امتحان لیا تھا۔ اب یہ امتحان تھا کہ یہاں سے جاتے ہوئے، یہاں سے پار کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ پانی نہیں پینا، 1-2 گھونٹ پی لینے، باقی نہیں پینا۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا امتحان نہیں تھا، لیکن یہ کہ یہ تو وہاں اس وقت کے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ کم ہمت نکلے کہ انہوں نے، ان میں سے بعض نے تو خوب جی بھر کر یہاں سے پانی پیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پیاس کو بجھایا، تو آگے جا کر پھر ان کی ہمت نہ ہوئی، اپنے جسم پر وہ قابو نہیں رکھ سکے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش میں پورا اترے نہیں، امتحان کے اندر پاس نہیں ہوئے، تو آگے جا کر وہ جالوت کے لشکر میں وہ پیٹ پھیر گئے اور وہ مقابلہ نہ کر سکے۔ البتہ جو تھوڑے سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یعنی تھوڑے سے لوگ جو حضرت طالوت کے ساتھ رہے اور انہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یہاں سے چلو بھر پانی پیا تھا اور اپنے آپ کو امتحان میں کامیاب کروایا، تو وہ لوگ پھر جو ہے وہ جالوت کے لشکر کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا اور مقابلے میں وہ کامیاب ہوئے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام مقابلے کے دوران لشکر کے اندر گھس کر انہوں نے جالوت کو قتل کر ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دولت نصیب فرمائی اور بادشاہت نصیب فرمائی، نبوت عطا فرمائی، جس کا تذکرہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں کر دیا ہے۔ یہ زیر نظر تصویر بھی یہ بل کھاتے ہوئے دریائے اردن ہی کی ہے۔ تو کئی مرتبہ یہ یہود اپنی بدعمالیوں کے سبب ارض فلسطین کی حکومت سے محروم ہوئے، مگر انہیں رہ رہ کر اس کا شوق چڑھتا ہے، یہ متبرک خطہ ارض انہیں واپس مل جائے تو اس کا وہ شوق رکھتے ہیں۔ مثلا درج بالا واقعے کو ہی لے لیجئے کہ وہاں پہ بھی وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے، اس کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جہاد کا موقع دیا جائے، جالوت کے ساتھ مقابلہ بھی پھر کرنے میں جو امتحان لیا گیا اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو یہ ان کی پہلی درخواست نہ تھی، اس سے پہلے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں فرعون کے چنگل سے نکال کر واپس لائے تو معلوم ہوا کہ فلسطین پر عمالقہ کا قبضہ ہو چکا ہے، جو قوم عاد کی طرح طویل القامت اور طاقتور لوگ ہیں۔ اب انہیں حکم ہوا آگے بڑھیں اور ان سے جہاد کر کے فتح حاصل کریں، فتح تمہارا مقدر بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی فرما دی۔ مگر یہ فرعون کے غرق ہونے اور اپنے قبیلے کے پار نکل آنے کا معجزہ آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود ان سے جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس مرتبہ انہیں حضرت طالوت کے ساتھ فلسطین کے مغربی جانب سے حملہ آور ہونا تھا، جس میں یہ رسوا کن طریقے سے ناکام ہوئے۔ دوسری مرتبہ انہیں فلسطین کے مشرقی جانب سے دریائے اردن پار کر کے داخل ہونے اور فلسطین لے لینے کا موقع ملا، مگر اس مرتبہ بھی وہ اپنے بدکار نفس کی جو شرارتیں تھیں ان کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے۔ تو البتہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، جس کا تذکرہ ابھی ہم نے کیا۔ تو یہ دونوں مرتبہ انہوں نے یہ ناکام ہوئے، اور جب بھی انہوں نے کوشش کی یہود کو فلسطین کی زمین حاصل کرنے کے لیے، تو جو شرائط اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی وہ شرائط چونکہ وہ پوری نہیں کرتے تھے، وہ امتحان میں پورا نہیں اترتے تھے، تو وہ ناکام ہوئے۔
تو ناظرین چونکہ دوسرے پارے کے آخری رکوع کے اندر یہی ہے کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی. یہ جو آیتیں ہیں تو ان آیتوں کا تعلق اسی دریائے اردن کے ساتھ ہے کہ یہاں سے دریا پار کرتے ہوئے یہی جو جالوت کے ساتھ مقابلہ تھا، تو چونکہ اس کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا کچھ تعلق تھا اور اس میں انبیاء اکرام کا جو پچھلے اسباق کے اندر جو انبیاء اکرام گزرے تو ان کا اسی دریا اور اسی کے ارد گرد ان کے علاقے ہیں، تو ہم نے سمجھا کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا چونکہ تفصیل سے تذکرہ کرنا مقصود تھا تو اس کے تذکرہ کرنے سے پہلے اس جگہ کا تعارف ہو جائے اور اس دریا کا تعارف ہو جائے تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو. تو آج کے سبق میں ہم نے صرف یہ دریائے اردن اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ تاریخی واقعات کا کچھ تذکرہ کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.